سوال آج کی نشست کا میں شروع کرنا چاہتا ہوں، آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ نبی اور رسول، آپ نے اس فرق کو قانون کی سطح پر تو واضح کیا، کیا قرآن مجید ان دونوں کو الگ الگ بھی بیان کرتا ہے؟ اور کیا آپ سے پہلے امت کی علمی تاریخ میں، ہمارا جو علم ہے، ماضی کی تراث ہے، کسی نے اس فرق کو بیان کیا، سمجھا؟ اور اس کے بعد اگر آپ کے اس فرق کو تسلیم کر لیا جائے تو خود آپ کے نزدیک دین اور شریعت کے جو احکامات ہیں، کہا یہ جاتا ہے کہ قانون اتمام حجت کے تحت وہ بہت محدود ہو گئے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو حتمی ہدایت اور قیامت تک کی حجت تھیں، اس قانون کے تحت آپ نے ان کا خاتمہ کر دیا یا ان کو محدود کر دیا ہے۔ آپ کی اپنی نظر میں اس قانون کو ماننے کے بعد پورے دین کی کیا تصویر بنتی ہے؟ وہ کون سے بے شمار احکامات ہیں جن کو آپ محدود کر دیتے ہیں؟ بیان فرمائیے گا نبی رسول کا فرق اور شریعت کے وہ احکامات جو اس قانون کے نتیجے میں مختلف صورتحال میں سامنے آتے ہیں۔ میں نے جب اس بات کی پدا کی تھی تو سب سے پہلے آپ کے سامنے سورہ نساء کی وہ آیات رکھی تھیں جن سے یہ اصطلاح پیدا ہوئی، اتمام حجت کی اصطلاح، اور اس موقع پر یہ واضح کیا تھا کہ میرے پروردگار نے اپنی ہدایت میرے اندر ودیعت کی ہے۔ وہ جب مجھے پیدا کرتا ہے تو یہ ہدایت دے کر پیدا کرتا ہے، اور پھر یہ بتایا تھا کہ قرآن مجید نے کس طرح سورہ اعراف میں اور کس طرح سورہ شمس میں وہ ہدایت جو اللہ تعالیٰ خلقت کے موقع پر انسانوں کو دیتا ہے وہ خود بیان کرتی ہے۔ ٹھیک، میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس کے بعد نبی اور رسول کیوں آتے ہیں، تو یہ بتایا تھا کہ نبی اور رسول اسی ہدایت کا اتمام کرتے ہیں، یعنی ہدایت کے پہلو سے جو ان کی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہدایت جو اجمال کے ساتھ آپ کے اندر ودیعت کی گئی ہے اس کی تفصیلات واضح کر دیں، اس کے مضمرات کو کھول دیں، اس کو بالکل متعین کر کے مختلف پہلوؤں سے اس کا اطلاق واضح کر دیں۔ ٹھیک، تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ اتمام ہدایت ہے، یعنی ہدایت کو پورا کر دینا، اور اسی چیز کو قرآن مجید اتمام نعمت سے بھی تعبیر کرتا ہے، یعنی ہدایت کی وہ نعمت جو تمہارے اندر ودیعت کی گئی تھی، ہم نے نبی بھیج کے اس نعمت کو اتمام تک پہنچا دیا، اس نعمت کو پورا کر دیا۔ یہی وہ چیز ہے جس کو ایک دوسرے اسلوب میں بیان کیا ہے کہ دین کا اکمال ہو گیا، یعنی وہ دین کی ہدایت جو انسانوں کے اندر ودیعت تھی اس کا ظہور ہونا شروع ہوا، اور پھر وہ ظہور پایہ تکمیل کو پہنچ گیا۔ ٹھیک، دوسرا پہلو کیا ہے؟ دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم سب کو اس ہدایت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، یعنی یہ ہدایت آئی، یہ اندر موجود تھی یا باہر سے آئی، ہم نے اس کے رد عمل میں کیا رویہ اختیار کیا۔ ٹھیک، ہمیں چونکہ جواب دہ ہونا ہے تو یہ ضروری ہے کہ ہمارے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے، تو عذر باقی نہ رہے اسی کو اتمام حجت کہتے ہیں۔ چنانچہ پیغمبروں کا اتمام ہدایت کے ساتھ ایک دوسرا کام کیا ہے؟ اتمام حجت۔ ٹھیک، نبی بھی یہی کرتے ہیں، رسول بھی یہی کرتے ہیں، لیکن دونوں میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ نبی کی طرف سے جو اتمام حجت ہوتا ہے اس کا نتیجہ قیامت میں نکلے گا، اور رسولوں کی طرف سے جو اتمام حجت ہوتا ہے ان کو اس کے لیے مامور کیا جاتا ہے کہ وہ اس اتمام حجت کو اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں شہادت کے اس درجے تک پہنچا دیں کہ جزا و سزا کی ابتدا اسی دنیا سے ہو جائے۔ درست۔ چنانچہ یہ جو کچھ میں نے آپ کی خدمت میں کئی گھنٹوں میں عرض کیا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں اس جزا و سزا کا بیان ہے۔ ٹھیک، یہ جزا و سزا، یہ دینونت، یہ قیامت صغریٰ جو رسولوں کے ذریعے سے برپا ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد ہمارے نزدیک اس کا فرق متعین ہو کے سامنے آ گیا۔ وہ فرق کیا ہے؟ کہ نبی وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت کے لیے منتخب کرتا ہے، سارے رسول بھی نبی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی طرف وحی کرتے ہیں، وہ اس وحی کی روشنی میں لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی تفصیلات رکھتے ہیں، وہ ہدایت کو بھی اتمام تک پہنچاتے ہیں، وہ اللہ کی حجت بھی پوری کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے نبی اور رسول میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ فرق کیا واقع ہوتا ہے کہ رسولوں کو، یعنی نبیوں میں سے جن کو رسول کے منصب پر فائز کیا جاتا ہے، انہیں اس بات کا حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اب اپنی قوم کے لیے عدالت بن کر اس پر خدا کی گواہی قائم کر دیں گے، ٹھیک، خدا کی شہادت قائم کر دیں گے۔ تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ نبی اتمام حجت کے لیے آتے ہیں، نبی اتمام ہدایت کے لیے آتے ہیں، رسول بھی یہی ذمہ داری انجام دیتے ہیں، وہ یہ کام کرتے ہیں کہ آ کر قوموں کو انذار و بشارت کریں۔ اس لحاظ سے ان کے کام میں بنیادی طور پر کوئی فرق نہیں، لیکن اللہ کے رسول عدالت بن کر خدا کا فیصلہ صادر کرنے کا باعث بن جاتے ہیں۔ ٹھیک، چنانچہ یہی وہ مضمون ہے جو سورہ یونس کی اس آیت میں بیان ہوا ہے جہاں سے ہم نے بحث کی ابتدا کی تھی۔ ٹھیک،
جس میں یہ فرمایا گیا تھا کہ بولے کل امت الرسول فیضا جا رسولہم قضی بینہم بالقسط وہم لا یظلمون. درست. یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی نبی کو رسالت کے منصب پر فائز کرتا ہے اور پھر کسی قوم کی طرف اسے مبعوث کر دیتا ہے تو اس کے مخاطبین کے لیے اللہ کا فیصلہ اسی دنیا میں صادر ہو جاتا ہے. ٹھیک. میں اسی بات کو عام طور پر سمجھانے کے لیے بیان کرتا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر اللہ کی ہدایت لے کر آتے ہیں، لیکن جن کو رسالت کے منصب پر فائز کیا جاتا ہے وہ ہدایت کے ساتھ زمین پر خدا کی عدالت بن کر آتے ہیں، اور ان کے آ جانے کے بعد اللہ کا فیصلہ ان کے مخاطبین کے لیے صادر ہو جاتا ہے. ٹھیک. یہی ساری بحث ہے جو ہم نے کی ہے، اس کی تفصیلات بیان کی ہیں. اب ظاہر ہے کہ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرآن مجید نے کسی جگہ یہ بات واضح کی ہے کہ یہ دونوں الگ الگ تعبیریں ہیں؟ یعنی نبی میں اور رسول میں فرق ہے، یہ بات بیان کی ہے. جی. تو قرآن مجید نے سورہ حج میں اس طریقے سے ان دونوں اصطلاحات کو استعمال کیا ہے کہ ہر وہ آدمی جو عربی زبان سے واقف ہے وہ اس بات کو ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ان دونوں میں بہت فرق ہے. ٹھیک. کیا فرمایا ہے؟ یہ سورہ حج کی آیت 52 ہے. اس میں یہ فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ، یعنی ہم نے اس سے پہلے جو رسول اور جو نبی بھی بھیجا ہے. تو یہ اسلوب ایسا ہے کہ آپ اردو زبان میں بھی اگر اس کو استعمال کریں گے تو لازماً مغایرت پیدا ہو جائے گی. یعنی ہم نے جو عالم اور محقق بھی دیکھا ہے، تو اب ان دونوں کو مترادف نہیں قرار دیا جا سکتا. اسلوب ایسا ہے. چنانچہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے زمخشری اسی آیت کے تحت کیا لکھتے ہیں. جی. یہ معلوم ہے کہ ائمہ لغت و نحو میں زمخشری کیا حیثیت ہے اور اس فن کے پس منظر میں ہمارے مفسرین میں ان کی کیا حیثیت ہے. وہ یہ لکھتے ہیں اسی آیت 52 کے تحت من رسول ولا نبی، یعنی وہی حصہ انہوں نے نقل کیا، دلیل بین علی تغایر الرسول والنبی، یہ واضح ترین دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں رسول اور نبی میں فرق کر رہے ہیں. اچھا. تو اس لحاظ سے رسول اور نبی میں فرق ہے، یہ تو قرآن مجید کی اس آیت سے واضح ہو گیا. وہ کیا فرق ہے؟ وہ سورہ یونس کی آیت سے واضح ہو گیا. تو اس لحاظ سے ہم نے تو اپنے طریقے کے مطابق دونوں سوالوں کا جواب دے دیا. جی. اب میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ کیا ہمارا علم بھی اس معاملے کو اس طرح دیکھتا رہا ہے؟ اس کے دو حصے ہیں. ایک یہ کہ نبی اور رسول میں فرق ہے، مسلمانوں کا پورا علم کسی نہ کسی درجے میں اس بات کو تسلیم کرتا ہے، جس طرح کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے زمخشری کی یہ عبارت رکھی. درست. چنانچہ اگر آپ اس سارے علم کے پس منظر میں کھڑے ہو کر ہماری تفسیروں کا مطالعہ کریں تو تمام مفسرین کسی نہ کسی پہلو سے کہیں نہ کہیں یہ بحث کرتے آپ کو نظر آئیں گے. اچھا. میں اس کے لیے دور حاضر کے دو بڑے مفسرین کا انتخاب کر لیتا ہوں، ایک عالم عرب میں سے اور دوسرے ہمارے ہاں سے. ٹھیک. عالم عرب میں جو مفسرین دور حاضر میں پیدا ہوئے ہیں ان میں ابن عاشور کا مقام بڑا غیر معمولی ہے. ان کی التحریر و تنویر کے نام سے تفسیر ہے جس سے بالعموم علماء واقف ہیں. یہ دیکھیے کہ وہ اس بات کو کس طرح سے بیان کر رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں اور اسی آیت کے تحت لکھ رہے ہیں. جی. یہ کہتے ہیں کہ رسول کون ہوتا ہے؟ یعنی ظاہر ہے کہ دو اصطلاحات ہیں نا. جی. یہ آیت کیونکہ دو لفظوں کو مغایرت کے اسلوب میں بیان کر رہی ہے، یعنی من رسول ولا نبی، نہ کوئی رسول نہ کوئی نبی. تو وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کون ہے، تو کہتے ہیں کہ رسول هو الرجل المبعوث من اللہ الی الناس بالشریعہ، یعنی وہ اپنی رائے بیان کر رہے ہیں. ٹھیک. کہ رسول وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ مبعوث کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں، بھیجتے ہیں. وہ اللہ کی طرف سے بھیجا جاتا ہے. کن کی طرف بھیجا جاتا ہے؟ لوگوں کی طرف. جی. لیکن شریعت دے کے بھیجا جاتا ہے. تو اب گویا انہوں نے رسول کی تعریف میں یہ چیز شامل کر دی کہ وہ اگر شریعت لے کے آئے گا تو پھر اس کو رسول کہیں. ٹھیک. یعنی فرق طے کر دیا، لیکن فرق ہے کیا وہ اب یہ بیان کر رہے ہیں. اب ذرا نبی کے بارے میں سنیے. والنبی من اوحى اللہ الیہ باصلاح امر قوم بحملہم علی شریعت سابقہ او بارشادہم الی ما هو مستقر فی الشرائع کلھا فالنبی عام من الرسول وہو التحقیق. اب وہ اپنی تحقیق کا خلاصہ یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی وہ ہے جس کی طرف اللہ نے وحی کی کہ وہ لوگوں کو کسی سابقہ شریعت پر لا کر کسی قوم کے معاملات کی اصلاح کرے. ٹھیک.
یعنی شریعت تو پہلے سے موجود ہے، اب نبی آیا اور وہ یہ چاہے گا کہ لوگ اس شریعت پہ عمل پیرا ہوں اور اس کے نتیجے میں اپنے معاملات کی اصلاح کریں، یا پہلی شریعتوں میں جو چیزیں استقرار پا چکی ہیں، طے ہو چکی ہیں، ان کی طرف ان کی رہنمائی کریں۔ یعنی یا وہ کوئی سابقہ شریعت ہوگی یا اللہ تعالیٰ کی شریعتیں جو وقتاً فوقتاً آتی رہی ہیں، ان سب کی طرف وہ رہنمائی کرے گا۔ چنانچہ نبی رسول کے مقابلے میں عام ہے، یعنی اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ سب رسول نبی ہیں، ٹھیک، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ چنانچہ نبی رسول کے مقابلے میں عام ہے، اور یہ کہتے ہیں، اور یہی بات تحقیق سے معلوم ہوتی ہے۔ اچھا، یہ ابن عاشور نے کیا بیان کیا؟ یہ واضح طور پر بیان کر دیا کہ نبی اور رسول میں فرق ہے، دو الگ الگ مناسب، لیکن فرق ہے کیا؟ اب وہ اس کو متعین کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ فرق ان کے نزدیک یہ ہے کہ نبی کی طرف وحی آئی، رسول کی طرف بھی وحی آئی۔ نبی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت دی، نبی بھی لوگوں کی اصلاح کے لیے آیا، رسول بھی لوگوں کی اصلاح کے لیے آیا، لیکن رسول ایک شریعت لے کے آتا ہے۔ ٹھیک، تو انہوں نے یہ فرق متعین کرنا چاہا۔ یہ بات واضح ہو گئی؟ واضح ہو گئی۔ اچھا، اب ایک نظر پیچھے ڈال کے زمخشری کو بھی سن لیجئے کہ وہ اس فرق کو کیسے بیان کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب انہوں نے یہ بیان کر دیا کہ فرق ہے تو آپ بتائیں گے نا کہ فرق کیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ والفرق بینہما ان الرسول من الانبیاء، سب سے پہلی چیز تو یہ جان لو کہ رسول نبیوں میں سے ہوتے ہیں، یعنی یوں نہیں ہے کہ رسول الگ سے ہوں گے اور نبی الگ سے ہوں گے، نبیوں ہی میں سے رسول بنائے جاتے ہیں۔ اور کیسے؟ من جمع الی المعجزۃ الکتاب المنزل علیہ، یعنی ایک کتاب نازل کی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، نبی معجزہ تو لے کے آتے ہی ہیں اور اسی بنیاد پر پہچانے جاتے ہیں، اس کے ساتھ وہ کتاب بھی ان کو دے دی جاتی ہے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ وہاں شریعت کی بنیاد پر فرق تھا، یہاں کتاب کی بنیاد پر فرق ہے۔ تو یہ انہوں نے بیان کیا۔ اب دیکھیے اس کے بعد وہ مزید تشریح کرتے ہیں، کہتے ہیں من لم ینزل علیہ کتاب وانما امر ان یدعو الناس الی شریعۃ من قبلہ، لہٰذا نبی وہ ہے جس کی طرف کتاب نازل نہیں ہوئی اور اس کو یہی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ لوگوں کو پہلے سے موجود کسی شریعت کی طرف بلائے۔ ٹھیک، اس لحاظ سے دیکھیے بہت قریب ہیں دونوں ابن عاشور کے، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ کتاب آئے گی تو شریعت آئے گی، اور شریعت ہوگی تو کتاب بھی ہوگی، تو گویا لازم و ملزوم ہے۔ تو اس طرح اسی سے ملتا جلتا فرق یہ بھی بیان کر رہے ہیں۔ ہمارے عہد کے جلیل القدر عالم مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی اسی فرق کو اپنی تفسیر میں واضح کرتے ہیں۔ ٹھیک، انہوں نے یہ بحث سورہ حج میں بھی کی ہے، لیکن وہاں یہ بتا دیا ہے کہ میں سورہ مریم میں اس پر ایک حاشیہ لکھایا ہوں۔ اچھا، میں وہ حاشیہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں یہ دونوں الفاظ بالعموم ہم معنی استعمال ہوئے۔ یہ وہ بات ہے جس کو بہت اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ قرآن جب کسی چیز کو اصطلاح بنا دیتا ہے تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہر جگہ وہ اصطلاحی مفہوم میں استعمال کرے۔ لفظ کا ایک لغوی مفہوم ہوتا ہے، وہ عام استعمال میں آتا ہے، تو رسول کا لفظ اپنا ایک لغوی مفہوم رکھتا ہے، پیغمبر، پیغامبر، پیغام پہنچانے والا۔ ہم اس زمانے میں بھی سفیر کو رسول کہہ دیتے ہیں عربی زبان میں، تو یہ گویا اس کا لغوی پہلو ہے، تو اس لحاظ سے بھی استعمال ہو جاتا ہے، اور جب اس لحاظ سے استعمال ہوتا ہے تو نبی کو بھی رسول کہہ دیا جاتا ہے، رسول کو بھی نبی کہہ دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کی دوسرے الفاظ کے بارے میں بھی مثالیں موجود ہیں، جیسے نماز کو صلاۃ کہتے ہیں، یہ ایک اصطلاحی تعبیر ہے، لیکن یہی صلاۃ رحمت کے لیے، التفات کے لیے، عنایت کے لیے بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ درست، علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، تو یہ قرآن مجید کے اسالیب ہیں، اس کی طرف انہوں نے سب سے پہلے توجہ دلائی ہے۔ قرآن مجید میں یہ دونوں الفاظ بالعموم ہم معنی استعمال ہوئے ہیں، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی شخصیت کو کہیں صرف رسول کہا گیا ہے اور کہیں صرف نبی، اور کہیں رسول اور نبی ایک ساتھ، یعنی یہ سب تعبیریں اختیار کی گئی ہیں۔ لیکن بعض مقامات پر رسول اور نبی کے الفاظ اس طرح بھی استعمال ہوئے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان دونوں میں مرتبے یا کام کی نوعیت کے لحاظ سے کوئی اصطلاحی فرق ہے، یعنی اس طرح استعمال ہو گئے ہیں کہ یہ ماننا پڑتا ہے کہ اصطلاحی فرق ہے، یعنی دو الگ الگ اصطلاحات ہیں، لیکن کیا فرق ہے یہ متعین نہیں ہو پاتا۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ مثلا سورہ حج رکوع 7 میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا، یہ وہی آیت ہے جو ابھی میں نے پڑھی، جس کے بارے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ اپنے الفاظ اور اسلوب ہی سے بتا رہی ہے
کہ نبی اور رسول دو الگ الگ اصطلاحیں ہیں اور دونوں کا مصداق ایک نہیں ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا، ہم نے تم سے پہلے نہیں بھیجا کوئی رسول اور نبی مگر۔ یہ انہوں نے آیت کا ترجمہ کیا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیے یہ آیت صاف بتا رہی ہے۔ اسی بنا پر، یعنی چونکہ اس آیت میں یہ فرق بالکل واضح ہو جاتا ہے، اسی بنا پر اہل تفسیر میں یہ بحث چل پڑی ہے کہ اس فرق کی نوعیت کیا ہے۔ یعنی یہ تو طے ہو گیا، جس طرح کہ میں نے ابھی زمخشری کی عبارت آپ کے سامنے رکھی کہ یہ آیت تو اس بات کی واضح ترین دلیل ہے، دلیل بین، واضح دلیل ہے اس بات پر کہ نبی اور رسول میں فرق ہے۔ ٹھیک، لیکن وہ فرق ہے کیا؟ اس فرق کی نوعیت کیا ہے؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ قطعی دلائل کے ساتھ کوئی بھی رسول اور نبی کی الگ الگ حیثیتوں کا تعین نہیں کر سکا ہے۔ یہ مسلمانوں کے پورے علم پر مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی صاحب تفہیم القرآن کا تبصرہ ہے۔ ٹھیک، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی فرق تو لوگ کر رہے ہیں، زمخشری نے بھی کیا ہے، ابن عاشور کی عبارت بھی میں نے آپ کو سنائی، دوسرے اہل علم بھی کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فرق قابل اطمینان نہیں ہو سکا۔ کیا وجہ؟ جب آپ اس کا تجزیہ کرتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بات اس طرح نہیں ہے۔ یعنی آپ کتاب کو دیکھیے، مثلا کتاب نازل ہوئی ہے حضرت مسیح کی طرف، انجیل انہی پر نازل ہوئی ہے، لیکن اس میں شریعت نہیں ہے۔ اچھا، اب شریعت وہ لے کر ہی نہیں آئے، خود کہہ رہے ہیں کہ میں تو تورات کی شریعت کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں، ٹھیک، لیکن ان کے بارے میں قرآن صراحت کر رہا ہے اور اس اسلوب میں صراحت کر رہا ہے کہ وہ رسول ہے۔ وہ رسول ہے۔ تو اس وجہ سے جب آپ کوئی تعبیر اختیار کرتے ہیں تو قابل اطمینان ہونی چاہیے نا، ایسا نہیں ہو سکا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اسی بنا پر اہل تفسیر میں یہ بحث چل پڑی ہے کہ اس فرق کی نوعیت کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قطعی دلائل کے ساتھ کوئی بھی رسول اور نبی کی الگ الگ حیثیتوں کا تعین نہیں کر سکا ہے۔ زیادہ سے زیادہ جو بات یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ رسول کا لفظ نبی کی بنسبت خاص ہے۔ یہ وہی بات ہے جو ابن عاشور نے کہی، جو زمخشری نے کہی کہ تمام انبیاء ضروری نہیں کہ رسول ہو، لیکن رسول کے لیے نبی ہونا ضروری ہے۔ تو اس کا مطلب ہے نبی عام ہے، رسول خاص ہے۔ رسول کا لفظ نبی کی بنسبت خاص ہے، یعنی ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے مگر ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ یا بالفاظ دیگر، انبیاء میں سے رسول کا لفظ ان جلیل القدر ہستیوں کے لیے بولا گیا ہے جن کو عام انبیاء کی بنسبت زیادہ اہم منصب سپرد کیا گیا۔ زیادہ اہم منصب، یہ دیکھیے بہت قریب پہنچ رہے ہیں جی، یعنی نبی جو کام کرتا ہے رسول بھی وہی کرتے ہیں، لیکن کوئی زیادہ اہم منصب ان کو سونپا گیا ہے۔ وہی ہے جس کو ہم نے اس طرح بیان کیا ہے کہ وہ اصل میں کیا منصب ہے، وہ خدا کی عدالت بن کر آتے ہیں۔ اسی کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو امام احمد نے حضرت ابو امامہ سے اور حاکم نے حضرت ابو ذر سے نقل کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رسولوں کی تعداد پوچھی گئی تو آپ نے 313 یا 315 بتائی، اور انبیاء کی تعداد پوچھی گئی تو آپ نے 1,24,000 بتائی۔ اگرچہ اس حدیث کی سندیں ضعیف ہیں مگر کئی سندوں سے ایک بات کا نقل ہونا اس کے ذوف کو بڑی حد تک دور کر دیتا ہے۔ ٹھیک، یہ مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کا نقطہ نظر ہے، یعنی اس طرح سے انہوں نے اس معاملے میں مسلمانوں کا علم کیا کہتا ہے اس کا خلاصہ کر دیا ہے، اس پر تبصرہ بھی کر دیا ہے۔ اس روشنی میں اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس فرق کو جس طرح متعین کیا ہے وہ کس طرح قرآن مجید کے صریح نصوص پر مبنی ہے۔ یعنی سورہ حج نے بتا دیا کہ فرق ہے، اور سورہ یونس کی آیت نے بتا دیا کہ وہ فرق کیا ہے کہ اللہ کے رسول جب زمین پر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسی زمین پر لوگوں کا فیصلہ کر دیتے ہیں، وہ اللہ کی عدالت بن کے آتے ہیں۔